پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اب تو بلاول بھٹو صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو پورے ملک میں جس طریقے سے آج کل کے حالات ہیں، انفلیشن بہت زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. ویسے میں آپ کو ریکارڈ کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک ویژن ہے زرداری صاحب کا کہ میں نے رشین سٹیٹ سے پانی لے کے بلوچستان تک پہنچانا ہے. اچھا، تو وہ جب بات انہوں نے جب کی تو میں نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جب میں سی پیک کی بات کرتا تھا تو اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے، تو بن گیا نا. تو وہ گلگت سے پانی لے کے وہ رشین چائنا کے تھرو، وہ ان کا ایک ویژن ہے کہ بلوچستان کو اس طرح ہم آگے لے جا سکتے ہیں. تو آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ تاڑ کو میرے مقابلے میں الیکشن لڑ کے دیکھ لے، اس کو بائی مائلز ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف دی لوکل پوڈ کاسٹ. دس از یور ہوسٹ راغب، اور آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، سب سے پہلے تو وہ ایک بزنس مین ہے اور ایک بہت ہی فیمس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے ان کا. بغیر ٹائم ویسٹ کیے جی ان کے ساتھ چلتے ہیں. پلیز ویلکم، وی ہیو اے پرومیننٹ ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی، مسٹر فیصل میر ود اس. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ تو لوکل پوڈ کاسٹ میں آپ نے وقت دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پوڈ کاسٹ اپنی پہ انوائٹ کیا مجھے. فیصل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور شروع سے جرنی کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں. کس طریقے سے آپ نے ایجوکیشن کس میں کی اور پھر بزنس آپ کا کس طریقے سے اسٹارٹ؟ دیکھیں جی، میں سینٹرل ماڈل اسکول سے لوئر مال جو ہے وہاں سے میٹرک کیا. اس کے بعد ہیلک کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی سے بی کام، اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے ہی ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کیا. تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تو میری یہ ہے. بزنس کے حوالے سے تو بزنس کا یہ ہے کہ میرے جو والد ہیں پروفیسر وارث میر، ہی واز ان پنجاب یونیورسٹی، اور وہ 1986 میں وین آئی واز لائک 17-18 اس وقت ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد ہم تینوں بھائی جو ہیں وہ ہمیں روزگار کے لیے باہر نکلنا پڑا. اور میں جو ہے وہ اس وقت کیونکہ میرے اوپر جنرل ضیاء الحق نے والد صاحب کی وجہ سے کوئی مقدمات بنوائے ہوئے تھے، تو اس لیے میں جہاں پہ بھی اخبار وغیرہ میں جاب اپلائی کرتا تھا تو مجھے جاب نہیں ملتی تھی. تو میں آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز اے ان اے پرنٹنگ بزنس، پبلشنگ اور پرنٹنگ کے. تو اس کے بعد وہاں سے لائک 18 سال کی عمر میں کاروبار میں ہم آگے تھے. اور میرے ایک کلاس فیلو تھے میر شعیب احمد، ڈائمنڈ پینٹس کے مالک جو ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ مجھے انسپائر کرتے تھے ہمیشہ کہ بیٹا اس طرح کرو اس طرح کرو. تو وہ اس کے بعد پرنٹنگ کے بعد 1994-95 میں 94 میں یہاں پہ کوٹ لکھپت میں ایک چھوٹا میں نے زنک آکسائڈ ایک کیمیکل ہے اس کا پلانٹ لگایا. اور وہ 99 میں پھر امریکہ چلا گیا. وہاں پہ 2005-06 میں واپس آنا آ گیا. اور یہاں پہ پھر یہ دوبارہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ میں نے سینڈوچ پینلز کی فیکٹری لگائی. اور آئی ایم اسٹل دا اونلی ایکسپورٹر آف سینڈوچ پینلز، یہ جو کولڈ اسٹورز وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں. تو یو ایس اے ہم کرتے ہیں ایکسپورٹ. اس کے بعد لوکلی وی آر دا لارجسٹ مینوفیکچرر آف کولڈ اسٹورز اینڈ پری فیبریکیٹڈ اسٹرکچرز ان پاکستان. اور اس کے علاوہ میرے 2-3 اور چھوٹے وینچرز بھی ہیں. ایک پیٹ فوڈ کا ہم کر رہے ہیں، ایک فروٹ پروسیسنگ یہ پلپ کا. تو اس طرح اور چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں. صحیح. کمنگ ٹو دا پالیٹکس، جو آپ کافی ایک مشہور پارٹی کے پرومیننٹ ممبر رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں ویسے تو، لیکن شروعات کب سے ہوئی؟ آپ نے کب سوچا کہ پالیٹکس جوائن کرنی ہے میں نے؟ جی ایکچولی تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا جب تک والد صاحب تھے پالیٹکس میں آنے کا. تو والد صاحب کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے مخالف تھے اور ان کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ایک تعلق تھا. تو وہ اس کے بعد یہ ہے کہ میں اس وقت ہیلک کالج میں پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ تھا. تو اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا کہ 86 میں جب بی بی آئیں، آپ نے پوچھا کہ میں نے پالیٹکس میں کیسے آیا. تو 86 میں میرے والد جو ہیں وہ جب 10 اپریل کو بی بی آئیں تو 13 اپریل کو بی بی کو ملنے کے لیے گلزار ہاؤس لاہور میں گئے. تو آئی واز ڈرائیونگ دا کار اور میں نے ابو کو کہا کہ میں نے ملنا ہے ہر صورت میں بی بی کو. تو وہ پھر بی بی جس کمرے میں انہوں نے آنا تھا تو میں باہر کھڑا ہو گیا، ابو بھی ساتھ ہی تھے. تو انہوں نے والد صاحب جو ہے میرے، تو وہ جیسے ہی آئے تو بی بی نے کو کہا والد صاحب نے کہ یہ میرا بیٹا آپ کو ملنا چاہتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں ہیلک کالج کا. تو انہوں نے کہا پی ایس ایف بنائیں. تو نیکسٹ ڈے
اتنی میری بات ہوئی بی بی کے ساتھ. دین شی واکڈ ان. اس کے علاوہ میری کوئی بات نہیں ہوئی. نیکسٹ ڈے میں نے پھر ایل او کالج میں پی ایس ایف اناؤنس کر دی. اس کے بعد پی ایس ایف جب بی بی پاور میں آ گئی تو 88 89 میں انہوں نے یونین سے پابندی اٹھا دی. تو پھر پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے پورا ایک الیکشن لڑا. آئی واز ان ایم پی ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس میں کوئی اس زمانے میں 37 ڈپارٹمنٹ میں سے 23 یا 24 میں ہم نے ان کو ڈیفیٹ کیا تھا. ابھی پیچھے میں لاء کالج ایک سیمینار ابھی 2 ہفتے پہلے کروایا ہوا تھا ہم نے پی ایس ایف کا ہی. تو وہاں پہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ لاء کالج میں ہمارے 4 میں سے 3 کینڈیڈیٹ جیتے تھے, پریزیڈنٹ بھی, وائس پریزیڈنٹ بھی, جوائنٹ سیکرٹری بھی. تو اسی طرح پورے وہ ایک پورا جو پی ایس ایف کی پالیٹکس کی 2 سال 3 سال وہاں پہ, بلکہ 4 سال ہیلے کالج سے لے کے تو ایم پی اے تک. اس کے بعد میں باہر آیا ہوں یونیورسٹی سے, تو آئی واز اپوائنٹڈ ایز ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پنجاب بائی شہید محترم بینظیر بھٹو ود میجر صادق صاحب جو ہے وہ انفارمیشن سیکرٹری تھے, ممتاز کالو صاحب جنرل سیکرٹری تھے, اور فخر زمان صاحب پریزیڈنٹ تھے. تو آئی واز ینگیسٹ, آئی تھنک آئی ایم اسٹل دا ینگیسٹ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری 30-32 سال پہلے. تو 93 یا 92 میں کی یہ بات ہے, آج 2024 ہو گیا. تو اس کے بعد آن اینڈ آن. تو اب یہ ہے کہ ابھی تک میں زعیم قادری کے خلاف بھی الیکشن لڑ چکا ہوں, نون لیگ کے تھے جو, کلثوم نواز کے خلاف بھی لڑا, ابھی عطا تارڑ کے خلاف بھی لڑا. چیئرمین صاحب اوپر سے پریزیڈنٹ کا چیئرمین ایم این اے تھے. اچھا فیصل صاحب, لیٹس ڈگ انٹو پالیٹکس. اب آپ کی پوری جرنی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی آپ افیلیٹڈ رہے ہیں. جی. تو پیپلز پارٹی میں جس طرح اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں, آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کافی ہم نے پولیٹیشینز دیکھے ہیں جو پارٹی سوئچ کر لیتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں, سوئچنگ ہوتی رہتی ہے. تو آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ شروع سے لائل ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے, اور کبھی ہوا نہیں کہ چینج کروں میں پارٹی؟ دیکھیں آبویسلی پاکستان میں جو جس طرح پالیٹکس ہے, اس میں جس میں ایک فیکٹر ہے پارٹی سوئچ کرنے کو, جس کو کہ لوٹا بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے نون لیگ سے بھی, کیونکہ میں شروع سے ہی اسی علاقے سے الیکشن لڑتا رہا ہوں, نون لیگ سے بھی آفر ہوتی رہی مختلف ادوار میں کہ جی آپ, بلکہ میری جو فیملی ہے وہ بھی مجھے پش کرتی رہی, جو بھائی وغیرہ کہ بھئی آپ چھوڑو. دوست جو ہیں کہ نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے دوست ہیں میرے, کیونکہ لاہور میں ہے تو لاہور سارا نون لیگ سے بھرا ہوا ہے. تو بڑے بڑے بچپن کے دوست ہیں جو کہ نون لیگ میں اب بگ گنز ہیں. تو دے آفرڈ می سو مینی ٹائمس. اس کے بعد آپ آ جائیں پی ٹی آئی آ گئی. تو پی ٹی آئی جو ہے اس میں جتنے میجورٹی گئی لاہور سے یا پنجاب سے, وہ سارے پیپلز پارٹی سے گئے. تو وہ مجھے فورس کرتے رہے کہ آپ, دیر آل بگ نیمز اور سارے وہ بڑے بڑے ہیں. تو انہوں نے بڑا مجھے ہر دفعہ کہا کہ یار یہ الیکشن آ رہا ہے, بلکہ یہ آخری الیکشن میں بھی, ہر الیکشن میں ہی ہوتا ہے یہ, بٹ اپنی ایک ہر چیز کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں آپ لیڈر اس کو مانتے ہو جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہو. تو بینظیر بھٹو صاحبہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھی, وہ ہماری لیڈر تھی. آصف زرداری جو ہے وہ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, یا بلاول صاحب کا ویژن بہتر ہے, تو ہی از مائی لیڈر. اور ایک کرکٹر جو ہے جس نے کہ ساری زندگی, جس کا فیم جو ہے, جس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اب جو مرضی, اب ایک ہی از اے گڈ, جس کو کہتے ہیں نا کراؤڈ پلر, عمران خان کی جو بات کر رہا ہوں میں, یا پھر موٹیویشنل اسپیکر. ہی کین بی اے موٹیویشنل اسپیکر بٹ ہی کین ناٹ بی اے لیڈر. آپ لوگوں نے اس کو ایک دفعہ بنا کے دیکھ بھی لیا, پرائم منسٹر. اور پاکستان واز ایٹ دی ایج آف ڈیفالٹ, اور جب وہ گیا تو وہ یہی نعرہ مارتا گیا کہ سری لنکا بنے گا پاکستان. تو آج اللہ کا شکر ہے پاکستان جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ ہے. تو میں نے بیکاز آف مائی اون فیلنگ کہ یو کین ناٹ بی working for someone who is not as smart as you are, تو or yeah better than you. اچھا, آپ شروع سے ہی لاہور سے الیکشن بھی لڑا آپ نے, لیکن لاہور میں اگر ہم پیپلز پارٹی کی دیکھیں تو اس طرح سے مقبولیت نہیں بنی بھی اور ابھی بھی نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لاہور شروع سے ہی کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کا گڑھ ہے, پھر پی ٹی آئی کا گڑھ بھی ہو گیا, لیکن پیپلز پارٹی کا کبھی ہم نے نہیں سنا. تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ لاہور میں ہی اسٹیبلش ہوئی تھی. مین بولیوارڈ گلبرگ پہ ڈاکٹر مبشر حسن کا گھر تھا, وہاں پہ بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی. اور جو پہلے الیکشن ہوا اس میں بھی سویپ کیا پیپلز پارٹی نے, اور بھٹو صاحب کی بیس ہی
पंजाब थी पार्टी, ये पंजाब की पार्टी थी बेसिकली। तो एक तो जनरल ज़िया के दौर में इसको सिस्टमेटिकली एक आउट रखा गया और पॉलिटिक्स से भी 10 साल ज़ियाउल हक के लोग जो हैं वो एज के साथ डिग्रेड भी करते हैं और पॉलिटिक्स से हटते भी हैं। उसके बाद जब बीबी पावर में आई तो शी वाज राइट अवे इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस और वो पार्टी को टाइम नहीं दे सकी। तो बेसिकली जब इलेक्शन होते हैं 2000, अगर आप पार्टी की हिस्ट्री उठा के देखें तो 88 में IGI जब बनी और गुल हमीद इज़ ऑन रिकॉर्ड कि हमने सारी पार्टी को इकट्ठा किया कि ये बेनज़ीर भुट्टो जो है ये भुट्टो की बेटी है, ये आगे इंतकाम लेगी, इसको नहीं बनने देना प्राइम मिनिस्टर। उसके बावजूद बन गई। उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ को इस्टेब्लिश किया एज अ CM। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी पावर में आ सकती थी लेकिन इन्होंने नहीं उसको CM-शिप लेने दी। आज अगर पार्टी के पास चीफ मिनिस्टर बीबी के दौर में होता तो पीपल्स पार्टी की ये सूरत-ए-हाल ना होती। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद पार्टी ख़त्म नहीं हुई पंजाब लाहौर में और पंजाब में भी। लेकिन 2013 के इलेक्शन में पर्टिकुलरली यानी कि माइन्यूट लेवल पे जाके वोट्स को मैनिपुलेट किया गया और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल खात्मा किया गया 2013 के इलेक्शन में। उसके बाद आप इमरान खान की राइज देखते हैं पंजाब में, जब आप फिनिश कर देते हैं एक पार्टी को और पब्लिक में एक परसेप्शन चला जाता है कि जी इनके पास इलेक्शन में कुछ नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट जी इमरान खान है। तो वो जब आपका मीडिया, आपका जो सारे रिसोर्सेज हैं, 10 साल आप लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए मीडिया पे इमरान खान को बिल्ड करने के लिए। जो बच्चा उस वक्त 13 साल का था 2013 में, वो 2023 में 24 साल का हो गया हुआ और जो बच्चा 10 साल का था वो 20 साल का। तो वो बच्चे जो हैं आज भी वो अब एक ह्यूमन साइकी है कि जो आपका पहला हीरो है ना वही आपका हीरो फिर रहता है, आखिर जो मर्जी कर लें। सो ही वाज अ क्रिकेटर। एक पूरी जनरेशन जो है पिछली जो है वो उसकी थी। तो अब 10 साल की इन्वेस्टमेंट करके अब आप अगर ये चाहें कि उस बंदे को आप एकदम फिजल आउट कर दें, नो यू कैन नॉट फिनिश हिम ऑफ लोगों के माइंड से। पार्टी को आप आगे पीछे कर लें लेकिन PTI इज हेयर टू स्टे अंटिल इमरान खान इज अलाइव। इमरान खान जब नहीं रहता उसके बाद तो PTI का वजूद नहीं होगा। लेकिन आप जितना मर्जी उसको जेल में रख लें, ही विल बी अ पॉलिटिकल रियलिटी नो मैटर व्हाट। अगर आप वो इलेक्शन नहीं भी लड़ने देते तो पीपल्स पार्टी के साथ ये सारा कुछ हो चुका है। जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ इससे 100 टाइम्स ज़्यादा हुआ। तो आज की जनरेशन ये समझती है कि जो सेक्रीफाइस PTI के लोग कर रहे हैं गिरफ्तारी दे के, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स नथिंग। मैं 20 दफ़ा तो मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ, हड्डियाँ मैं तुड़ा चुका हूँ। उस ज़माने में शल हम खाते रहे हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता था। हमारी तस्वीरें तक नहीं है। उस वक्त आरे के पास फ़ोन नहीं रहते। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आजकल और उसी से ही चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। जिस तरीके से आपने कहा यंग ऑडियंस बहुत ज़्यादा PTI की तरफ अभी भी है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंस जा रहा है सोशल मीडिया से। हाँ जी, देखिए जो सोशल मीडिया ना इस वक्त जो मेन टूल बन गया हुआ है वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स का। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, आप मोदी को देख लें, आपका पाकिस्तान में इमरान खान को देख लें, यू नेम इट, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आप अगर सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से यूज़ कर लेते हैं, आपका अगर नैरेटिव कंसिस्टेंटली एक आ रहा है तो आप झूठ को भी सच बना के बता सकते हैं। क्योंकि उनका सोशल मीडिया सेल इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव और एक्टिव है कि वो जो मर्जी आप कर लें, ही इज स्टिल द मोस्ट सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा, सबसे ज़्यादा मुहब्ब वतन वो इमरान खान है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो उसके ऊपर है। तो अब पीपल्स पार्टी जो है ये इस फील्ड में काफ़ी पीछे रही है। अब आके हमने इसको कैचअप करना शुरू किया है। बिलावल साहब भी, जिस तरह आज आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी पिछले हफ्ते पॉडकास्ट की हुई थी। और लेट्स सी वी आर डूइंग, हम ऑर्गेनिकली
سوشل میڈیا پہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان آرگینکلی کا مطلب ہے کہ آپ پیسے دے کے پیڈ لوگوں کے ساتھ کروائیں. ہمارا ابھی تک کوئی پیڈ سوشل میڈیا سے سیل نہیں ہے. عمران خان کے اوپر تو کیس چل رہا ہے اس وقت کہ پشاور کے پی کے گورنمنٹ نے اتنے ہزار لوگ جو ہیں ان کو ہر مہینے 35 سے 40 ہزار دیتے تھے. تو انشاءاللہ آرگینکلی جتنا ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. بٹ وی آر the weakest as compared to other two major political parties in social media. اچھا فیصل صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ 2013 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کیا گیا پنجاب میں، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان از اے ڈیموکریٹک کنٹری رائٹ؟ تو ڈیموکریسی کا ہے کچھ، یا پھر الیکشن صاف شفاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں، ایک 1985 میں بی بی نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا، جو کہ نان پارٹی الیکشن تھے، اور وہ آپ نے شہید ہونے تک وہ کہتی رہی کہ ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ کس نے اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو بھی اویلیبل سرکمسٹانسز ہیں اس میں ہم نے لڑ کے دیکھ لیا، 2 لیڈرز بھی گوا کے دیکھ لیے. تو وہ والی آئیڈلسٹ ڈیموکریسی جس میں آپ کہیں کہ رائٹ آف پیپل اینڈ ول آف پیپل، وہ جب تک ہمارے یہ 2 قدم آگے جا کے اور 1 قدم پیچھے ہٹ کے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اٹس اے لانگ جرنی. جو پاکستان میں پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں آپ لڑ کے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنا لیڈر ہی گواتے ہیں. ہم 2 گوا چکے ہیں. تو اس لیے ہمیں سارا کچھ پیپلز پارٹی فیس کر چکی ہے، اور ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ کبھی 2 قدم آگے جاتے ہیں، 2 قدم پیچھے جاتے ہیں، کمپرومائزز کرتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہ سارا کچھ نہ کریں تو ملک میں دوبارہ مارشل لا لگ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو ہمارے اس وقت صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، ان کی جو 2008 سے 2013 تک کی گورنمنٹ تھی، دیٹ از دا اونلی 5 ایئرز جو واحد گورنمنٹ ہے جس نے کہ 5 سال پورے کیے. اس میں بھی آپ کو جوڈیشری نے ٹاپل کیا. ایک مرتبہ یوسف رضا گیلانی کو نکال دیا، لیکن وی مینج ٹو برنگ آور اون پرائم منسٹر اگین راجہ پرویز اشرف. تو وہ بھی 5 سال پورے نہیں ہونے تھے. تو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں 5 سال پرائم منسٹر کوئی نہیں رہ سکا. اور اس طرح کی ڈیموکریسی میں یو ہیو ٹو ڈو دا کمپرومائزز. اچھا لیٹس کم بیک ٹو لاہور. ایکچولی ابھی ریسنٹ جو الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے ایم این اے کی سیٹ سے نہیں لڑا، ایم پی سے لڑا. ایم این اے سے کیوں نہیں لڑا، کیا وجہ تھی؟ میں اس حلقے میں ایم این اے کا کینڈیڈیٹ تھا، تو کیونکہ ہماری ورکنگ بہت اچھی تھی، میرا کافی شروع سے ادھر کام کر رہا ہوں، تو لوگ ایک ہوا بن گئی تھی کہ اگر پنجاب میں کوئی سیٹیں سیکیور ہیں پیپلز پارٹی کی تو لاہور میں ایک سیٹ ہے یہاں پہ. تو وہ پھر آیا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ چیئرمین صاحب کو یہاں پہ الیکشن لڑایا جائے. تو یہ چیز انہوں نے ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک لمبی چوڑی دھاندلی کی گئی. اور عطا تارڑ جس کا کہ پنجاب میں لاہور میں تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ حافظ آباد کا سے آئے ہوئے ہیں، نہ اس نے زندگی میں کونسلر کا الیکشن لڑا ہے. تو وہ اس جیسے ایک نو باڈی کو جتوایا گیا الیکشن میں. تو اس میں یہ ہے کہ آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ عطا تارڑ کو میرے مقابلے میں الیکشن لڑ کے دیکھ لے، اس کو بائی مائلز ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس حلقے میں اگر تو نون لیگ کی کوئی پوزیشن ہوتی تو شائستہ پرویز ملک جو کہ سٹنگ ایم این اے تھی، وہ یہ حلقہ نہ چھوڑ دی. ان کا بیٹا علی پرویز ملک وہ نیچے لڑ لیتا کسی پہ. لیکن دے ور سو مچ شور کہ ہم لوگوں نے ہارنا ہی ہارنا. انہیں اپنی طرف سے قربانی کا بکرا لا کے دیا، لیکن وہ پارٹی نے چیئرمین صاحب کو لڑا دیا، تو اس پہ پھر یہ ڈیبیکل ہو گیا ہمارا. اچھا سر، اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو اینڈ پہ اب ہم پیپلز پارٹی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اب تو بلاول بھٹو صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو پورے ملک میں جس طریقے سے آج کل کے حالات ہیں، انفلیشن بہت زیادہ ہے، انوائرمنٹ بہت زیادہ ہے، تو کس طریقے سے اگر پیپلز پارٹی کو موقع ملے تو کس طریقے سے آپ لوگ چیزیں بہتر کریں گے؟ اور پیپلز پارٹی انڈر دا لیڈرشپ آف بلاول بھٹو زرداری کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، چیئرمین صاحب نے جو منشور پیش کیا اس پچھلے الیکشن میں، اس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو پچھلا ہمارا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس کا فالو اپ کرتے ہوئے ہاری کارڈ، یوتھ کارڈ
اس کے بعد سولر کے ذریعے بجلی فراہم کرنا اور مفت گھر بنانا وغیرہ، یہ ایک پورا 10 نکاتی ایک ایجنڈا تھا. اچھا. اب ہوا یہ کہ جب کیمپین میں وہ گئے تو اس کے بعد جب حکومتیں بنی تو وہی سارا ایجنڈا جو ہے، جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس کو ہائی لائٹ کرتے رہے، وہ نون لیگ نے اپنی ایک قسم کی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی وہی نعرے بن گئے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ بھی سولر پینل کی بات کرتی ہیں، وہ بھی آج صحت کا وہ ہاری کارڈ کی اور کسان کارڈ کی بات کرتی ہیں. تو یہ ساری جو اس وقت پاکستان میں نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، یہ ساری پیپلز پارٹی کا جو کہ چیئرمین صاحب نے جو ویژن دیا تھا، سندھ میں اس وقت ہم لوگ وہ سارا کچھ آلریڈی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اور بڑا کر رہے ہیں. اور بیسیکلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ واحد پارٹی ہے جو نوکریاں دیتی ہے. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو کرائسس سے کیسے نکالنا ہے، تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کی ہے کہ ہمارا جو ہر وہ ورکر جو کہ ہم اوورسیز جائے گا، وہ ایک سکلڈ ورکر جو ہے وہ ایک چھوٹی انڈسٹری ہے، اور جو پڑھا لکھا ورکر ہے وہ ایک بڑی انڈسٹری ہے، کیونکہ وہ جاتے ہی ریمیٹنسز بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی پالیسی پہ جو 16 مہینے بھی کام ہوا، جو شہباز شریف کی تھی، اب 1 سال تقریباً ہو گیا، تو 2.5-3 سال میں اتنے ورکرز باہر بھیجے ہیں پاکستان نے کہ اس وقت ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں. یہ 2.85 بلین کی یہ اس کوارٹر میں آئی ہے. تو اس وقت اگر آپ اس سائیکل سے باہر نکل رہے ہیں تو دیٹ از ویژن آف پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی پیچھے پرسوں فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بات کی کہ 22% انٹرسٹ ریٹ پہ کوئی دنیا میں کام کر نہیں سکتا اس طرح کے بجلی کے ریٹس کے اوپر. تو 2007 میں جب 8 میں جب پیپلز پارٹی کی پاور میں آئی تھی تو پریزیڈنٹ صاحب نے مثال دی کہ اس وقت میں نے 9% انٹرسٹ ریٹ کیا تھا اوور نائٹ. اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈبل ہوئی. آج تک 26 بلین کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں ہو سکی زرداری صاحب کے دور میں ہوئی. تو ابھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے بینگ پریزیڈنٹ وہ اس کو انفلوئنس کر سکیں، اس کو نیچے لے کے آ سکیں. اسی طرح جو سی پیک بھی آصف علی زرداری صاحب کا برین چائلڈ تھا، اس کو وہ دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں. اس سے بھی آپ کی روزگار وغیرہ کا فرق پڑے گا. ایک ویسے میں آپ کو ریکارڈ کے لیے بتاتا چلوں کہ ایک ویژن ہے زرداری صاحب کا کہ میں نے رشین سٹیٹ سے پانی لے کے بلوچستان تک پہنچانا ہے. اچھا. تو وہ جب بات انہوں نے جب کی تو میں نے کہا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جب میں سی پیک کی بات کرتا تھا تو اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے، تو بن گیا نا. تو وہ گلگت سے پانی لے کے وہ رشین چائنا کے تھرو، وہ ان کا ایک ویژن ہے کہ بلوچستان کو اس طرح ہم آگے لے جا سکتے ہیں. تو اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیوچر میں جب بھی اگر پاور میں آتی ہے، اس وقت تو ہم چیئرمین صاحب جو وہ سیلاب کے پیسے نہیں لے سکے ابھی تک ان سے فیڈرل گورنمنٹ سے. تو جب بھی فری ہینڈ ملے گا تو انشاءاللہ تعالی جتنی بھی ہماری پالیسیز ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اور آلریڈی جو اس وشیس سائیکل سے باہر نکلنے میں پیپلز پارٹی کا کردار یہ رہا ہے کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں جو بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے، انہوں نے ساری دنیا میں دورے کیے اور پاکستان کا جو عمران خان کے دور میں مس کمٹمنٹس ہوئی تھی جس کی وجہ سے یو آر ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ، وہ سارے ریورس ہوئے. اور ناؤ وی آر گیٹنگ دا بینیفٹ کہ اب آج یہ دن ہے 2.5 سال بعد کہ ہر جو انٹرنیشنل مانیٹری ادارہ ہے وہ آپ کے پیچھے پھر رہا ہے کہ جی آج پیسے لے لیں، آپ پیسے لے لیں. آج $2.5 بلین کا سعودی عرب نے بھی کہا ہے. تو تھنگز ول گیٹ بیٹر ود ایوری کمنگ ڈے. انشاءاللہ بہت اچھا ویژن ہے سر آپ لوگوں کا، اور انشاءاللہ وی ہوپ کہ پاکستان پراسپر کرے. ان دا اینڈ سر میں اپنے ہر گیسٹ سے کہتا ہوں کہ 2 لائنیں شاعری کی سنائیں. جی شاعری تو بہت ساری ہیں، انقلابی بھی اور رومانٹک بھی. تو ایک شعر ہے کہ آزاد شاعری میں ہی کہ فاختہ تو پاگل تھی، فاختہ تو پاگل تھی بارشوں کے موسم میں، توپ کے دہانے پر گھونسلہ بنائے بیٹھی. واہ واہ واہ، بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ سر. امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کو بھی یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.